الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت کی توفیق کو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے ہم جمعہ مبارک کی آج کی جس میں حاضر ہیں وہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دروازہ عافیت کو قبول فرمائے۔ ہم نے جس مضمون پر سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا وہ تھا کہ اسلام کا حقیقی امن کا تصور کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے بنیادی گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کو مختصراً اس کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں واضح اعلان کیا کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، لہذا کوئی اصول کوئی رہنمائی آپ نے زندگی میں لینی ہے نہ مشرق سے لینی ہے نہ مغرب سے لینی ہے، صرف اللہ کے دین اسلام سے لینی ہے۔ اب دنیا میں بڑے بڑے مفکرین آتے ہیں، وہ اپنے اپنے تصورات پیش کرتے ہیں، ہر تصور جھوٹا ہے، سچا اور صحیح تصور صرف اللہ کے دین اسلام کا دیا ہوا ہے۔ اب دنیا میں امن عالم ایک ایسا مسئلہ ہے، ہر دور میں یہ رہا اور اس دور میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے یہ مسئلہ زیادہ بڑھ گیا ہے، اس لیے دنیا بھر میں امن کے حوالے سے سلامتی کے بڑے بڑے ادارے بنائے گئے ہیں، لوکل لیول پر بھی امن کی کمیٹیاں کام کرتی نظر آئیں گی، اور جو شخص ہر سال سب سے زیادہ امن کے لیے کوششیں کرتا ہے دنیا کی نظر میں، اس کو وہ ایک پیس کا ایوارڈ بھی دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ساری کاوشیں بنیادی طور پر اس لیے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ اب اس کی نیت کیا ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اسلام نے امن کو اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں نے ذکر کی تھی، اس میں اللہ نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ایک بستی کا ذکر کیا، آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جس میں امن قائم ہوا اور لوگ اطمینان کی زندگی گزار رہی تھی، اس کو اللہ نے ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کیا ہے۔ یاتیہا رزقہا رغداً، فرمایا ان پہ من کل مکان، ہر طرف ہر سمت سے رزق کی کثرتیں نازل ہو رہی تھی۔ جب امن قائم ہو جاتا ہے تو اللہ امن والی قوم پر اپنی رزق کی کثرتیں نازل فرماتا ہے، لیکن فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ اللہ کا جب انہوں نے ناشکری کی اور اس امن کو قائم نہ رکھا، توڑ دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا، خوف کی صورت میں بھی اور بھوک کی صورت میں بھی، بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا، یعنی اب وہ ہر وقت بھوکے ننگے اور ہر وقت خوف زدہ رہنے شروع ہوئے۔ جو قوم دنیا میں بھوک افلاس کا شکار نظر آئے اور خوف کی کیفیت کا شکار ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہر طرف کے خطرات جس پہ منڈلا رہے ہوں، یہ اس قوم کی نشانی ہے جو راہ امن چھوڑ چکی ہے۔ تو یہ بات اللہ پاک نے ہمیں بتائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ اس بستی کو تو امن والی بستی بنا، جس بستی اور جس شہر کے لیے حضرت ابراہیم امن کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اٹھا کے قرآن میں رکھ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ امن کے لیے مانگی جانے والی دعا کی مقبولیت کتنی اعلیٰ ہے کہ اسے اللہ قرآن کی زینت بنا دیتا ہے۔ ہم اپنی ذات کے امن سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، اپنے بس سوچتے ہیں اور کسی اور کا نہیں سوچتے، ہماری وجہ سے ہزاروں لوگوں کا امن برباد ہو رہا ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم جب سب کا امن کا ہو بالا کر کے خود امن کی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں بھی امن نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 میں بالکل دو ٹوک فرمایا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ اللہ امن توڑنے والے کو ہر صورت میں پسند نہیں کرتا، فسادی بندہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 217 میں آگے چل کے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو فساد اور فتنہ ہوتا ہے، امن توڑنا ہوتا ہے، یہ قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک بندے نے قتل کیا اور ایک نے فتنہ پھیلایا، قرآن مجید کمپیریٹیو اسٹڈی دے کر اس فتنہ فساد پھیلانے والے کو زیادہ بڑا مجرم ڈکلیئر کر رہا ہے۔
ہمارے یہاں کوئی بندہ قتل کر دے اس کی سزا تو موت ہے، فتنہ فساد پھیلانے والے کی سزا کیا ہے؟ اسے وڈیرا بنا لیتے ہیں، اس کے ترانے کہتے ہیں یہ ذرا سیاسی پارٹی میں اگر تگڑا آدمی ہے اس کو سزا کی وجہ ہم سر پہ بٹھاتے تھے، اکبر من القتل کہا گیا۔ پھر سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ میں نے سنائی آپ کو 2627 نمبر، جس میں اسلام اور ایمان دونوں کی تعریف کی گئی، بلکہ اس کا پہلا ایسا بخاری کی حدیث نمبر 10 ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے باقی سارے عالم کو تحفظ مل جائے، یعنی امن مل جائے، سلامتی مل جائے، جو دوسروں کے لیے باعث سلامتی بن جائے وہ مسلمان ہے۔ اور ایمان کی تعریف اس حدیث ترمذی کی اس میں کی اور فرمایا ہوا والمؤمن من آمنہ الناس ولا دمائہ و مالہ یا اموالہم انفسہم و اموالہم یا دمائہ و مالہ، کہ مومن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جان اور جس کا مال، جو جس سے اہل ایمان کی جان اور مال محفوظ ہو جائے، من آمنہ الناس، بلکہ اہل ایمان بھی نہیں کہا، لوگوں کی، وہ لوگ ہندو ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، کوئی بھی ہیں، مومن وہ ہے جس سے سارے زمانے کو امن نصیب ہو جائے۔ تو امن و سلامتی کا تصور اسلام کا کیا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں اور پھر دوسروں کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ ہو جائیں۔ یہ وہ بنیادی تصور تھا جس تصور کے بغیر ہم سارے مسلمان اور مومن ہیں، لیکن اس تصور کو سامنے رکھ کر ہمیں نہ اسلام سکھایا جا رہا ہے نہ ایمان سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پہلی چیز ڈسکس کی کہ دیکھیں اسلام نے پھر اس حوالے سے ہماری جو رہنمائی کی ہے کہ 4 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت اسلام نے دی ہے۔ میں ان کو دہرا رہا ہوں تاکہ اپنے ذہن میں بیٹھیں اور ان کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جان کے تحفظ کی ضمانت دی، اور اس پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے کتنے سخت فرمودات ہیں، آپ غور کیجئے گا ان کے اوپر۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ من قتل نفسا بنفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس بندے نے کسی جان کے بدلے انسان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس کے کوئی قتل کے بدلے قتل نہیں کیا، ویسے کو بندہ قتل کر دیا، کوئی بندہ مار دیا، یا اس نے فساد زمین پر برپا کیا، امن دردی کا ختم کیا، گھر کا، خاندان کا، قبیلے کا، معاشرے کا، اپنے محلے کا، جس شخص نے بھی امن تباہ کیا یا اقوام عالم کا امن جس نے تباہ کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے ساری انسانیت کو تباہ و برباد کیا، ساری انسانیت کا وہ قاتل بن گیا۔ اس پہ کتنی FIR 302 کی ہوں گی؟ ساری انسانیت کے برابر۔ وہ ساری انسانیت کی تعداد 7 ارب کے لگ بھگ ہے۔ 7 ارب جس بندے کے اوپر FIR 302 کی ہو جائیں بتا، وہ کہیں بھی آزادی مل سکے گی اس کو؟ یہ اللہ کی طرف سے اس مقدمہ بتایا کہ اس شخص کے اوپر۔ پھر آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں فرمایا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، وہ سنیے گا کتنی سخت سزائیں ہیں۔ فرمایا فجزاؤ جہنم، اس کا پہلا ٹھکانہ جہنم، جہنم میں پہنچایا، مگر غیظ و غضب کی بجلیاں اللہ کی دیکھیں۔ فرمایا خالدا فیہا، عمر قید، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، عمر تو ختم ہونی نہیں ہے وہاں پر، کبھی جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ وغضب اللہ علیہ، پھر اللہ کا غضب ہر وقت اس کے اوپر بڑھتا رہے گا، ولعنہ، پھر اللہ کی شدت والی لعنت اس پہ برستی رہے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج کر بھی اس کی وہ جو غضب کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی اس بندے پر جو انسانیت کا قاتل ہے، مسلمان کا قاتل ہے، مومن کا قاتل ہے، فرمایا جہنم میں رہے گا، ہمیشہ سڑے گا، اللہ کا غضب اس کے اوپر گرے گا، اللہ کی لعنت کی بجلیاں اس کے اوپر گریں گی۔ اور پھر اللہ نے اپنے اس غضب کو انتہا پر جا کے فرمایا کہ پھر فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذابا عظیما، اس کے لیے پھر اللہ نے جو عذاب تیار کر رکھا جہنم میں وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، سارے عذاب نیچے رہ جائیں گے، قاتل کی سزا سب سے بڑی وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یہ وعدہ ہے اللہ کو اس کے ساتھ سخت ترین عذاب ہے۔ اس کے باوجود کہ مسلمانوں کی بستیوں میں مسلمان کو قتل نہیں کر رہے، روزانہ کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے ڈاکو بندے قتل کر رہے ہیں، کتنے چور لوگ قتل کر رہے ہیں، کتنے جھگڑے میں سگے بھائی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، بیٹے والدین کو قتل کر رہے ہیں، والدین کے ہاتھوں اولادیں قتل ہو رہی ہیں۔
اور کتنے لوگ ایسے ہیں بدبخت جو کسی بچی کو دنیا میں آنے سے پہلے آج بھی دور جاہلیت کی طرح، جب انہیں ڈاکٹر بتا دیے 5-6 مہینے کو جب وہ سیکس بتایا جاتا، آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کا دور ہے، 6-7ویں مہینے میں یہ سیکس اس کا فیمیل ہے، اور ہمیں ایک بیٹی کا دنیا میں آنا منظور نہیں ہے۔ ہماری عزت اور غیرت کون سی ہے، کیسی ہے؟ مسلمان ہو کر حضور کے دامن میں اللہ نے بیٹا نہیں رکھا، بیٹیاں رکھی اس لیے تاکہ امت کو کوئی نصیحت ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو کہتے ہیں پیسے جتنے مرضی لے لے اور اس کی چھٹی کروا۔ قتل انسانی، پتہ نہیں کس کس طرح کے قتل ہمارے دامن میں لیے پھرتے ہیں ہم۔ احباب گرامی، اس حوالے سے قرآن مجید کی سب سے سخت تعلیمات نظر آتی ہیں، لیکن اس سخت تعلیم ہونے کے باوجود قرآن سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں نے اسلحے رکھے ہوئے ہیں، ٹھک سے فائر مارنا، بندہ گرا کے بری کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر وہ معززین میں بیٹھے، بڑے بڑے قاتل میں نے معززین میں بیٹھے دیکھے، لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کو سر پہ بٹھائے ہیں، قاتل ہوتے ہیں۔ وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ جان کے تحفظ کی بات کی، پھر مال کے تحفظ کی دیکھیں دین نے ضمانت دی ہے۔ دین کہتا ہے دوسروں کے مال کا تحفظ آپ پہ لازم ہے، اور مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قرآن مجید نے خود تعلیم دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن مجید کی اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، فرمایا کسی کا مال چرانے والا، غصب کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب کتنا ہے، کہ غیظ و غضب اللہ اعلیٰ کے ارحم الراحمین بھی ہے، لیکن ان معاملات میں جو انسانیت کی امن قائم کرنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا غصہ آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر غیظ و غضب پہ آ جائے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا، ہمارے جو پوزیشن اور ہمارے جو حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص پر آپ نے جس کو سزا دینی ہے ہاتھ کاٹنے کی، اس کے ساتھ کوئی نرم رویہ نہیں کرنا ہے، یعنی آپ کا رویے میں یہ نہ کہ اپنا رشتہ دار ہے، اپنا قریبی ہے، چلو جی کوئی بات نہیں جی، خیر ہے جی، جانے دو جی، فرمایا نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو فرمایا اب کیونکہ حدود کے نفاذ کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اب یہ مال کا تحفظ، ایک چیز پر اگر آپ معاشرہ عمل کر لیں، ہر چور کو پتا ہو دوسرے کا مال غصب کرنے والا، ڈاکہ مارنے والا، دوسرے کے حقوق مالی چھیننے والا، یہ میرے ہاتھ کٹ جائیں گے اور دوبارہ یہ ہاتھ کسی کا مال پکڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو کیا معاشرے میں لوگوں کے مال لوٹے جائیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوگا، بلکہ ہر شخص دوسرے کے مال کا تحفظ کرتا نظر آئے گا، کہیں میرے اوپر الزام ہی نہ لگ گیا، کہیں ہاتھ ہی نہ کاٹے۔ اس خیال سے بھی دوسروں کے مال کو بچانا ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے گا۔ یہ مال کے تحفظ پر دیکھیں ایک جملہ بول کے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ ہی بند کر دیا تھا کہ کوئی کسی کے مال لوٹنے کا سوچے بھی نہ، فرمایا جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہے اور اس پر کوئی کمی کسی نے نہیں کرنی۔ آج میرے معاشرے میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، یہ حکمران وقت پر ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ یہ کہلاتے ہم مسلمان ہیں، وہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے قوم پہ چڑھائیاں کرتے نظر آتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ظالموں تم کیا کر رہے ہو؟ تم جو چورن بیچ رہے ہو وہ سب کو نظر آ رہا ہے، قوم کی بیٹیاں تم بیچ رہے ہو، پوری قوم کو تم نے گروی بنا کے رکھا ہوا، تمہاری چوری کا اندازہ تو قیامت پر دنیا کو پتہ چلے گا تم کتنے بڑے ڈاکو ہو، چور ہو خود۔ یہ تو ایک بندے کا مال چوری کرو تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، جس نے لاکھوں کروڑوں کا مال چوری کیا ہوا اس پر اللہ کا قہر کتنا ہوگا۔ لیکن یہ دنیا میں ڈیل کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ پکڑے گا نہیں، تو ہر بندہ اس متعلق سمجھے۔ پھر تیسری بات دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن اور دین اسلام نے وہ کہا انسان کی عزت اور آبرو کا تحفظ، اور عزت اور آبرو کے تحفظ پر دین نے جیسے دیکھیں مال کے تحفظ پہ ایک جملہ بول کر فقط ہوا ہی کہ
اگر آج ہاتھ کاٹنے شروع ہو جائے تو میں نے پہلے جملہ کہا کسی شخص کو دوسرے کا مال لوٹنے کی ہمت اور جرأت نہ ہو بھلے وہ مال سڑک کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے دین اسلام۔ اور اب عزت اور آبرو کے معاملے میں دیکھیں یہ قرآن مجید کی سورہ نور ہے، اس کا دوسرا شروع میں بالکل نا تیسری آیت مبارکہ ہے، فرمایا الزانی عزت اور آبرو، الزانی وزانیت، الزانیت وزانی فجلدوا کل واحد منہما، جو کسی کی عزت لوٹے یا عزت لوٹنے میں فاعل اور مفعول کا کوئی کیریکٹر بھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، دوسرے کی عزت پامال کرنے والا، قرآن مجید کہتا ہے فجلدوا، کوڑے مارو، کل واحد منہما، ایک کو نہیں دونوں کو مارنے، دونوں کو کوڑے مارو، کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کتنے کوڑے مارنے ہیں 100 جلدہ، فرمایا 100 کوڑے پورے مارنے ہیں۔ اور اب دیکھیں یہ آیت نمبر 2 ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی، اگلے جملے سنے کے حیران ہوں گے، 100 کوڑے مارنے کا اعلان کر کے اللہ کو پتا تھا یہ برادری ازم والے لوگ ہیں، یہ رشتہ داریوں کو بعض کو دین سے اوپر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں خیر اپنا اگر سزا دینی بھی ہے تو ہولے ہولے دے دو، آہستہ آہستہ دے دو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں تمہیں اس بندے کے ساتھ جس کو کوڑے مارنے ہیں رحم نہیں آنا چاہیے۔ اب رحم ختم ہو جائے تو انسان کے اندر غیظ و غضب کی بجلیاں گونجتی ہیں نا، ورنہ اس کو کوڑے اتنی شدت سے مارنے ہیں جس میں رحم کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اس پر آئمہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوڑے مارنے والا جلاد اس پہ رحم کے تقاضے کو سامنے رکھ کر وہ آہستہ کوڑا مارے تو اس جلاد کو کوڑے مارے، اس کو اتنی شدت کا کوڑا مارا جائے اس کو پتہ چلے کیسے کوڑے مارے۔ اور ہمارے یہاں یہ کام میں نے دیکھا ہے، ہمارے بچپن کے دور میں پرانے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہوتے تھے سکول پڑھانے والے، وہ ایک بچے کو کہتے تھے اتار لے جن کا دوسرے کو مار، سبق نہیں یاد، اور وہ اگر آہستہ مارے تو پھر استاد خود اس کو مارتا تھا۔ یہ سزا ہم نے کہا جا کے نافذ تھا، میدان کون سا؟ سبق یاد نہ آنے پر قرآن نے یہ سزا نہیں کی، وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ جاری اور ساری رہی، اب بھی کہیں کہیں نظر آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے، یہاں پہ پورے معاشرے میں زنا پھیل گیا، زنا کوئی سزا نہیں، عدالتوں سے جا کے مجرم مزید بری ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جو اہم ترین حکم ہے وہ بھی بتا دوں۔ اچھا یہ آگے فرمایا کہ یہ تمہیں رحم نہ آئے اللہ کے دین کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کا مطلب ہے جس نے 100 کوڑے مارنے ہیں، اگر وہ آہستہ کوڑے مارے گا تو نہ وہ خدا پہ ایمان رکھتا ہے نہ وہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ پھر فرمایا یہ اکیلے میں چھپ کے نہیں مارنے کی، بےزتی نہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، گھر میں ہی مار لیتے ہیں، نہیں، بھلے آپ کا بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جب کوڑے مارو ایک پوری جماعت مومنوں کی وہاں پر موجود ہونی چاہیے، پورا محلہ موجود ہونا چاہیے، علاقہ اکٹھا کر کے مارو، سب کے سامنے مارو، باقی کے بیٹے بیٹیوں کو بھی سبق ملے ہم نے یہ کام کیا تو ہمارا حال بھی یہ ہوگا۔ اور یہاں تک حکم ہے 100 کوڑوں میں اگر کسی کو 20 30 40 کوڑے لگے پوری سپیڈ کے اور وہ مر گیا تو یہ نہیں بخشش کر دو، اب اس کی مردہ لاش کو بھی 100 کوڑے پورے کر دو۔ اس میں رحم نہیں کرنا کسی آدمی، بھلے مرتا جیسی مرضی چیخیں مارتا ہے، تاکہ معاشرے میں ہر ماں بیٹے کی عزت محفوظ ہو جائے۔ یہ ہے اسلام حقیقی عزتوں کا محافظ۔ یہاں ہر پورا معاشرہ اس وقت جناب زناکاریوں کا شکار ہے جناب۔ اب تو میں کہتا ہوں گنتی کا کوئی بیٹا بیٹی بچا ہوگا، یہ ہماری حال ہو چکا ہے، لیکن سب کو پتا ہمیں کسی نے پوچھنا نہیں ہے۔ پکڑے بھی گئے تو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں خیر بچے بچیاں سے کرتے رہتے ہیں، یہ بچپن میں ہو جاتا ہے، اس کا مطلب وہ خود بھی اس میں سے گزر چکے ہیں، تب وہ کہتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے۔ اس قدر ہم بدکاری کی عادی ہو چکے ہیں نسل در نسل۔ اور اس میں جو خاص بات بتانے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ تو ان کی سزا ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ اسلام نے شادی شدہ جوڑوں کے لیے سزا رجم کی رکھی ہے، کوڑوں کی نہیں رکھی۔ اور اس پر حدیث ہے سنن ابو داؤد شریف کی 1431 یا 1432 نمبر،
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب شادی شدہ مرد و عورت نے زنا کیا تو حضور نے انہیں رجم کیا. رجم ہوتا ہے سنسار کرنا. اتنا زمین میں گاڑو, کھڈا کھود کے اوپر سے اس طرح قدر پتھر مارو کہ وہ مر جائیں, زندہ نہ رہیں, اور سب لوگ مل کے اہل علاقہ. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے خود رجم فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں اس طرح کے تمام مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے رجم کیا اور فرمایا میں نے بھی رجم کیا. لیکن اگلی بات حضرت عمر کی بڑی قابل توجہ ہے. حضور کے صحابہ بھی قیامت تک کی خبریں رکھتی تھی, کہاں تک ان کی نکاح جاتی تھی. آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر میں قرآن میں اضافے کو حرام نہ سمجھتا تو میں حضور کے اس فرمان کو رجم کرنے والوں کو قرآن میں داخل فرما دیتا. لیکن کیونکہ قرآن میں زیادتی نہیں کر سکتے, حرام ہے, فرماتے ہیں اس نیت سے اگر یہ حضور میں حرام ہونے کا معاملہ نہ ہوتا کہ قرآن میں اضافہ حرام ہے, میں اس کو قرآن کی زینت بنا دیتا اس حکم کو کہ لوگ قرآن پڑھ کے رجم کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں مجھے اب خدشہ یہ ہے کہ اب قرآن میں تم اس کو داخل نہیں کر سکتے, حدیث میں ہے. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ زمانہ آئے گا لوگ رجم کی سزا کو قرآن میں نہ پا کر اس سزا کو اپنے معاشرے میں ختم کر دیں گے. اور آج رجم نہیں ہو رہا. حضرت عمر کی نگاہ اس وقت دیکھ رہی تھی. اور آج کئی مولوی اس پہ فتویٰ دیتے ہیں جی, کئی ایسے مسالک بن چکے ہیں جو کہتے ہیں رجم ہے ہی نہیں کی قرآن میں, کیوں سزا ہونے کے لیے. وہاں نگاہ فاروق اعظم اس وقت دیکھ کے بتا رہی تھی کہ زمانہ آئے گا. عزتوں کا محافظ بھی حقیقی دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور چوتھی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی, عقل کا تحفظ. جان, مال, عزت اور عقل کا تحفظ. یہ جملہ آپ کے لیے شاید نیا ہوگا کہ جان, مال, عزت کی حفاظت کی بات تو کرتے ہیں, یہ عقل کا تحفظ کیا ہے. دین اسلام نے دوستان محترم ہر وہ چیز جس کو استعمال کرنے سے انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دے اور عقل معاف ہو جائے اس کو حرام قرار دیا. اسی وجہ سے ہر نشہ, وہ شراب ہو یا کوئی ایسا نشہ ہو, دین محمدی میں حرام ڈکلیئر کیا گیا. کیوں نشہ کیوں حرام ہے؟ انسانی عقل کو یہ معاف کر دیتا ہے. انسان اپنی بیوی اور ماں میں فرق بھول جاتا ہے. لیکن عقل نہ ہو تو بندے کو کیا پتا یہ میری بیوی ہے, یہ میری ماں. یہ عقل ہی تو ہے جو فرق کروا رہی ہے. تو دین محمدی میں عقل کا تحفظ, کہ عقل معاف نہ ہو, اس کو بھی یقینی بنانے کی بات کی گئی ہے. اور اس پر بھی سزا ہے, اس پر بھی سزا ہے. اگر کسی نے کوئی نشہ کر لیا, قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ شراب اللہ نے حرام قرار دی اور حکم دیا سے ہمیشہ کے لیے بچ کے رہنا, تبھی کامیاب ہوگے. اور اس پر حد میرے محبوب علیہ السلام نے جاری کی. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4452 کو پڑھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے انگور کی کشید کی ہوئی شراب پی رکھی تھی, عقل مفقود ہو چکی تھی. آقا علیہ السلام نے 2 چھڑیاں منگوائیں, 2 کوڑے منگوائے اور ہر ایک چھڑی سے اس کو 40 کوڑے مارے. 40 جمع 40 کو 80 کوڑے مارے. ایک دفعہ شراب پینے پر یا کوئی ایسا نشہ کرنے میں جیسے عقل معاف ہو جائے اس کو 80 کوڑے مارو. اور کوڑے میں میں بتا دیتا ہوں شدت والا کوڑا, آگے جب اس کو ہوش ٹھکانے پر ہے وہ پتا چلے لالو لال ہوا ہے, پوچھے مجھے ہوا کیا ہے, بتایا جائے یہ اس چیز کا انجام. دوبارہ اس کو جرأت اس بازار میں جانے کی, اس گندگی اور ولادت کے ٹھیے پر جانے کی, اس حرام چیز کو منہ لگانے کی. پھر حضرت انس بن فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ اسی طرح سے وہ بھی 2 کوڑے منگواتے اور 40 کوڑوں سے اس کو سزا دیتے نشہ کرنے والے کو. حضرت عمر کا دور آیا, ان کے سامنے جب ایسا کیس آیا تو انہوں نے ایک اجلاس بلایا, شورا بلائی, اس سے مشورہ کیا کہ باقاعدہ اس کو ایک حکم کو ہم دین کا باقاعدہ حصہ بنائیں نا. حضرت عمر کے دور میں دین کو پراپر طریقے سے چیزیں مینیج کی گئی, مینیجیبل طریقے سے, تاکہ اب آگے دین پھیل رہا ہے باقاعدہ ریٹن فارم میں چیزیں سب کے پاس چلی جائیں. تو فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے مشورے سے طے پایا کہ اب 2 کوڑے نہ بھی ہوں, بھلے کوڑا ایک ہو, تگڑا کوڑا ہو, ٹوٹے ٹوٹے نہ, 80 کوڑوں کی سزا پراپر طور پہ دین کے اندر اس حد کو نافذ عمل کر کے. آپ کو حضور نافذ کر چکے تھے لیکن آپ نے باقاعدہ قانون سازی اس پہ فرمایا.
مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں شرابی نشہ کرنے والے کم ہیں؟ ہر محلے بازار میں بھی پھر رہے ہمارے کہیں سزا آپ کو نظر آئے؟ ان کو اگر آپ پولیس گرفتار کر کے بھی لے جائے تو کیا ان کو کچھ سزا ملے؟ تو کوڑوں میں اگر ایک دفعہ وہ 80 کوڑے لگ جاتے ہیں دوبارہ وہ بازار میں جاتا ہے. لیکن کس قدر اسلام کو ہم نے ختم کر دیا معاشرے سے. ہمارے کسی کہتے ہیں جی فلاں شخص نے جناب عدلیہ کی توہین کر دی ہے, ایک جج کی توہین ہو گئی ہے, اس کے اوپر جناب باقاعدہ سزا کا اعلان کیا جاتا ہے, سزائے بامشقت کا. کس قدر دین سے دور یہ قوم ہے جس کا قاضی اپنی توہین کو برداشت نہیں کرتا اور دین محمدی کی توہین سارے معاشرے میں ہو رہی ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں. حکمران وقت کے خلاف کوئی تقریر کر دے, اگر اس کو اٹھا دیا جاتا ہے, مار مار کے کوڑے اس کا برا حال کر دیا جاتا ہے. کسی آپ آرمی کے افسر کے خلاف بات کر دیں, ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی, کوڑے مار مار کے, بجلی کے کرنٹ لگا لگا کے برا حال کر دیں گی. لیکن محمد عربی کا دین لٹ رہا ہے لوگوں. حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کی ایک ایک قدر مٹا دی گئی ہے. کسی ظالم کو ذرا بر احساس نہیں ہے, نہ اپنی کرسی کا حیا, نہ اپنے عہدے کا حیا, نہ دین محمدی کا حیا. اور اوپر سے کہتے ہیں مسلمان. کس معاشرے کو مسلمان معاشرہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ 4 چیزیں دیکھیں اسلام کے دامن میں, 4 چیزوں کا تحفظ, جان, مال, عزت, آبرو اور عقل. اس پیمانہ قرآن و سنت پر اگر آج شروع ہو جائے, اللہ کی عزت کی قسم پورے معاشرے میں آپ کو کثرت سے انصاف ہوتا نظر آئے گا اور لوگوں کے امن آ جائے گا, فساد ختم ہو جائے گا. فساد کی جڑ ہی یا کسی کی جان کے در پہ ہونا, یا کسی کے مال کے در پہ ہونا, یا کسی کی عزت و آبرو کے در پہ ہونا, یا عقل میں فضول پیدا کر کے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل بڑھ کے لینا. اب چاہیے سارے ادیان کو, دنیا کے سارے مذاہب کو, اخبار عالم کو, فلسفے کو ڈسکس کریں, یہ 4 چیزیں کو کہیں بھی اس طرح نہیں ملیں جیسے اسلام نے. اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام. آگے چلیے, یہ میں نے پہلی چیز بتائی. پہلی چیز آپ کو بتائی, 4 چیزوں کا تحفظ. اس کی ضمانت مل جائے, معاشرہ شیر و شکر ہو سکتا ہے, امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. دوسری چیز وہ ہے دینی آزادی. دینی آزادی کے 2 پہلو ہیں, میں ابھی ایک بیان کر رہا ہوں, ایک میں پہلے پچھلے جو میں بھی بتا چکا ہوں, وہ میں آخر میں اس موضوع کے بتاؤں گا, جس کا تعلق ناموس رسالت کے ساتھ, ناموس صحابہ کے ساتھ, ناموس عطرت پیغمبر کے ساتھ. پہلے تصور تو صحیح سمجھ رہے نا ان چیزوں کا, پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. احباب گرامی, دینی آزادی کے حوالے سے قرآن مجید کی تعلیمات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں فرمایا, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. فرمایا دین محمدی میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. دین میں آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے مجھے میری بات ماننی مانی, نہیں مانے گا میں تجھے اڑا دوں. لا اکراہ فی الدین, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بتائیں ہمیں اللہ کا فیصلہ ماننا چاہیے, اپنا فیصلہ نافذ کرنا چاہیے. اللہ کا فیصلہ ماننا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اپنے فیصلے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں, دین میں کوئی زبردستی نہیں. دین زبردستی والا سودا نہیں ہے. حضور نے کسی ایک کو بھی زبردستی کلمہ نہیں پڑھا ہے, کسی ایک صحابی نے نہیں کہا اس کو گرا کے چڑھ جاؤ پر تلوار رکھو کو پڑھ کلمہ نہیں. حضرت مولا علی ایک غزوے میں ایک بندے کو گراتے ہیں, اس کی چھاتی پہ چڑھتے ہیں, اس نے علی علیہ السلام کے چہرے پر تھوک دیا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کسی نے کہا مولا علی اتنی دیر لڑے ہیں, اب تو بندہ قابو میں آیا تھا, آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ پر میں پہلے دین محمدی کے لیے لڑ رہا تھا, اب اپنی ذات بیچ میں آ گئی تھی, اس لیے چھوڑ دیا. چہرے پہ بندے کو غصہ آتا ہے نا اپنی ذات کا, میرے ساتھ یہ سلوک کیا, پر میں نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے, ہم دین محمدی کے لیے لڑتے ہیں. یہ ہے دین کا نظر. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. فرمایا حق اور باطل بالکل واضح, ان میں اللہ نے ممتاز کر دیا ہے, الگ الگ ممتاز کر کے فرق کر دیا. ہر بندے کو پتہ یہ حق ہے, یہ باطل ہے. اب کوئی ہارے کو پتہ ہونے کے باوجود نہ مانے حق کو, تو زبردستی کا سودا نہیں. ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اب سنیے, اللہ فرماتا ہے جو تمام معبودان باطلہ طاغوت کا مکمل انکار کرے, وہ یہودی ہوں,
وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، وہ امریکہ کی طاقت ہو، وہ اسرائیل کی طاقت ہو، وہ کوئی امت مسلمہ کا دشمن ہو، جب تک قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اس طاغوت سے تم نے مکمل لا تعلقی کا اعلان کرنا ہے، اسے تعلق نہیں بنانا، ریلیشن نہیں بنانے، اسے تسلیم نہیں کرنا، اسے سر پہ نہیں بٹھانا، ان کو منوانے کے لیے قوم کے ساتھ نہیں لڑنا، اپنی مجبوریاں نہیں بتانی۔ قرآن بتا رہا ہے کہ تم نے مکمل طور پر ان سے لا تعلقی کا اعلان کرنا ہے، طاغوت سے جو امت مسلمہ پہ ظلم کرتا ہے اور امت مسلمہ سے زبردستی اس کو یا اپنے دین پہ لے کے جانا چاہتا ہے یا مٹانا چاہتا ہے۔ فرمایا جب تم مکمل طور پہ طاغوت سے لا تعلقی کا اعلان کرو گے وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان، اپنے ایمان کامل کا اعلان کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عالمی طاقتیں مار دیں گی، تم بچو گے نہیں، تمہارا ملک پہ قبضہ ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ سے ایک ایسا مضبوط حلقہ، آہنی حلقہ فراہم کر دے گا جس آہنی حلقے کو توڑنا کائنات کے سارے طاغوت کے بس کی بات ہی نہیں۔ قرآن دیکھ کے بتا رہا امت مسلمہ کو، اگر تم طاغوت کو چھوڑ دو، ان کے کلمے پڑھنا چھوڑ دو، ان کے سامنے اپنے ماتھے دیکھنا چھوڑ دو، اور اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظتی شیلڈ عطا فرما دے گا، حفاظتی ڈھال اپنی بارگاہ سے عطا فرما دے گا۔ لانفصام لہا، ساری کائنات کا طاغوت مل جائے، اللہ کی دی ہوئی تمہیں جو حفاظتی شیلڈ ہے اس کو توڑ نہیں سکے گا۔ قرآن کی یہ واضح جملے ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ کہتا ہے میں سننے والا، علم والا ہوں، میں دیکھوں گا تم کیا کرو۔ پھر دیکھیں قرآن مجید کی سورۃ الغاشیہ 88 نمبر سورہ آیت نمبر 20 میں جائیے، اس نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے محبوب کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھانا، لست علیہم بمسیطر، میں نے نہ تمہیں جابر بنایا ہے نہ تمہیں قاہر بنایا ہے، یہ تھانے داری نہیں کرنی۔ تھانے دار کا لفظ میں ضمناً استعمال کر رہا ہوں کہ کسی کو دبانے کے لیے کہتے ہیں بڑا تھانے دار لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب نہیں، لست علیہم بمسیطر، تمہیں جابر اور قاہر نہیں بنایا، دین پیار سے محبت سے سمجھانا ہے، جس کی سمجھ میں آ جائے قبول کرنا چاہے، عزت و احترام سے اسے دین قبول کروا۔ یہ دوسرا حوالہ دیا۔ تیسرا حوالہ قرآن مجید سے دینا چاہتا ہوں، یہ قرآن مجید کی سورہ یونس میرے سامنے ہے اور اس کی آیت نمبر 99 یا 99۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات نا کافروں کے بارے میں بڑے سوچتے یار یہ بھی مسلمان ہو جائیں، ویسا طریقہ آ جائے، تو کبھی کبھی بندہ کہتا ہے یار یہ ایسے سمجھ نہیں آتا، تھوڑا پتہ نہیں کی عقلیں ٹیڑھی ہیں فلاں نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں نا انگلیاں ٹیڑھی کر کے بھی گھی نکالنا پڑتا ہے، خیال آتا ہے، کوئی ایسا خیال حضور کو بھی آیا کہ ان کو ایسا دبائیں، ایسا سے ڈرائیں کہ یہ کلمہ پڑھ کے میرے دین کا ان کی جان بچ جائے، اس خیال سے بھی تو اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ اب قرآن مجید کے لفظ سنیے گا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اے محبوب اگر تیرا رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو ساری کائنات میں کوئی ایک بھی کافر نہ ہوتا، سارے مومن ہوتے۔ اللہ تو صرف کون کہتا تو سارے اس پہ عمل کرتے، اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، مگر ہم نے عقل دی ہے، انہیں اپنے فیصلے کا اختیار دیا ہے، یہ مصطفیٰ کے اختیار کو معاذ اللہ نہیں مانتے، مگر اللہ کہتا ہے میں نے سب کو اختیار دیا۔ کیسی قوم ہے، امت حضور کے اختیارات پہ اعتراض کرتی ہے، اللہ یہاں کہتا ہے کہ میں نے سب کو اختیار دیا اپنی مرضی سے حق اور باطل کا فیصلہ کریں کدھر جانا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں پہ جبر کریں گے کہ یہ مومن ہو جائیں؟ محبوب نے سختی سے دبا کے ایمان لائیں گے؟ نہیں، اللہ کو ایسا ایمان قبول نہیں ہے، محبوب سختی نہیں کرنی، دین محمدی کے معاملے میں سختی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں جماعتیں آج کیا کر رہی ہیں، مسئلہ کیا کر رہے ہیں، دبا کے دوسرے کو، ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو یہ ہو جائے گا، ہم فتوے لگا دیں گے، دین سے نکال دیں گے۔ اس ظالم تمہارے باپ کا دین ہے۔ جیسے وہ اپنے باپ کی پراپرٹی کے معاملات میں ہم سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، دین میں ہم نے یہ معاملہ بنایا ہوا۔ تو میں یہاں بہت کچھ کہنے کو، مگر میں کہنا نہیں چاہتا کہ میں مضمون آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ کی دوسری چیز میں نے بتائی، اللہ تعالیٰ نے دینی آزادی دی۔ تیسری بات جہاں میں مضمون آج روک دوں گا وہ ہے اللہ تعالیٰ نے مساوات کا حکم قرآن مجید میں دیا۔
مساوات کا تعلق حقوق کے ساتھ ہے۔ حقوق میں ہر ایک کو اللہ پاک نے مساوات کا درجہ دیا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بہت بڑا حکمران ہے یا رعایا ہے، حقوق سب کے لیے ایک جیسے ہیں، حقوق کو فرق نہیں رکھا، مساوات رکھی ہے۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں لوگوں ایک تو دین میں زور زبردستی ہو تب بھی فساد پیدا ہوتا ہے، جو فساد آج وبا کیا جا رہا ہے، اور مساوات حقوق اگر لوگوں کو مساویانہ نہ ملے تو لوگوں میں افراد و تفریق پیدا ہوتی ہے، تب بھی لوگ فساد پہ رض ہوتا رہتے ہیں۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ نمبر 49 سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کو پڑھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ماں باپ سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبیلے بنائے، برادریاں بنائی۔ کیوں بنائی؟ لتعارفوا، صرف تمہاری پہچان، تمہاری شناخت اور تمہارا تعارف ہو جائے۔ یہ قبیلہ اور برادری اس بنیاد پہ تفاخر، نسلی تفاخر کا شکار نہ ہونا کہ تو گھٹیا خاندان کا، میں اعلیٰ خاندان کو، یہ جملہ قرآن و سنت کی اس آیت کے ٹوٹلی مخالفت پر ہے، اور اس سے ایمان بالقرآن ضائع ہو جاتا ہے۔ سن لیجیے توجہ سے، جو شخص اسی کو کہے تو گھٹیا خاندان کا آدمی ہے اور اپنے آپ کو اعلیٰ خاندان کا کہے، اس شخص کا ایمان اسی لمحے سب کر دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ یہ برادریاں کس نے بنائی، یہ قبیلے کس نے بنائی، یہ خاندان کس نے بنایا؟ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ، میں نے تمہارے لیے تمہاری برادری اور قبیلہ بنایا، شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان اور تعارف ہو۔ اس کو کبھی اپنی فضیلت کا ذریعہ نہ بنانا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے صرف تعارف اور پہچان، اس سے آگے بڑھو گے تو قرآن کی نص کا انکار ہو جائے گا، اور اللہ کے قرآن کی کسی ایک نص کا انکار کرو گے دین سے باہر ہو گے، اب بتائیں کیا بچا؟ اور ہم میں سے کون ہے یہ بھی سوچئے گا، کس کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا تھا؟ بڑے گھٹیا لوگ، خاندانی لوگ نہیں ہیں، خاندانی بندہ یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو ہر ایک کا خاندان بنایا، بغیر خاندانی کسی کو بھی نہیں بنایا۔ کسی کو کمی کہنا، کمینہ کہنا، اپنے آپ کو کہنا بڑے باعزت لوگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ نسلی تفاخر، یہ دور جاہلیت کی پیداوار ہے۔ یہ اسلام نے اس کو بٹھایا ہے، اور پھر اللہ نے کہا کہ تمہیں عزت چاہیے تو عزت کا قیامت تک ایک ہی معیار ہے، باقی سب مساوات کا درجہ ہے۔ اب مساوات ٹوٹے گی کب؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کسی کے پاس تقویٰ کی دولت بڑھ گئی اللہ کا قرب اس کو بڑھ جائے گا، یہاں باقی نیچے رہ جائیں گے، تقویٰ والا اوپر چلا جائے گا۔ اور تقویٰ پھر بندوں پہ ظلم نہیں کرنے دیتا، بندوں کو تانے نہیں دیتا، تقویٰ والا پھر خود زیادہ عاجز اور مسکین بن کے وہ بچھا پھرتا ہے۔ یہ جب تک زبان کے اندر رعونت ہے، سختی ہے، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا ہے، تب تک سمجھ لیں ابھی اس کو تقویٰ تو دور کی بات، ابھی ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اب آپ غور کیجئے گا میری ان باتوں پر، میں یہاں مضمون روک رہا ہوں۔ ابھی اس پہلے گوشے جس پہ بات کر رہا ہوں نا، اس کے ابھی 3 گوشے باقی ہیں، 3 میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور وہ باقی 3 بھی سنیں گے، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر یہ چیزیں ہماری ذات میں آ جائیں تو معاشرہ، گھر، خاندان، محلہ کتنا پرامن ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو راہ فساد چھوڑ کر قرآن مجید کا دیا ہوا تصور دین، تصور عمل سمجھ کر اسے اپنی زندگیوں میں نافذ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا